شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ تسکین ظفر سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اطلاعات نے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ عام انتخابات 8 فروری کو ہوں گے۔ صدر نے موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں اور رویوں میں تبدیلی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے متوقع برفباری کے پیش نظر سیاحتی مقامات پر ایمرجنسی کنٹرول رومز قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے ریاستی دہشت گردی کی اپنی تازہ کارروائی کے دوران ضلع پونچھ میں 3 کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ اور اب ان خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضی سولنگی نے انتخابات کے شیڈول میں تبدیلی کے بارے میں شکوک و شبہات کو واضح طور پر مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات آئندہ سال 8 فروری کو منعقد ہوں گے۔ نگراں وزیر نے کہا کہ ملک کا مستقبل آئین اور جمہوریت کے ساتھ وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے دیباچے میں درج ہے کہ ملک کو اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آئین نگراں حکومت کی مدت میں توسیع کی اجازت نہیں دیتا۔ انتخابات کی تاریخ دینا، اس میں تبدیلی اور توسیع کا اختیار صرف الیکشن کمیشن کو حاصل ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے عالمی حدت اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں ماحولیاتی تبدیلی کے بارے میں ایک کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صدر نے کہا کہ انسان موسمیاتی تبدیلی اور درجہ حرارت میں اضافے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رویوں میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے صدیوں سے نتائج کے بارے میں سوچے سمجھے بغیر عالمی وسائل استعمال کیے، تاہم وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس معاملے پر سنجیدگی سے سوچیں اور ان وسائل کی ضیاع کو روکیں۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ اس حوالے سے کارپوریٹ شعبہ بڑی حد تک ذمہ دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں وسائل کا ضیاع روکنے کے لیے متبادل اقدامات کرنے کی غرض سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ شمسی توانائی سمیت بجلی کی پیداوار کے لیے متبادل وسائل کے استعمال سے آلودگی کم ہوگی۔ پاکستان اور اسپین نے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے برسلز میں بیلجیم، لگزمبرگ اور یورپی یونین کے لیے پاکستان کی سفیر آمنہ بلوچ اور یورپی یونین کے لیے اسپین کے مستقل مندوب مارکوس الونسو کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ ملاقات کے دوران فریقین نے دوطرفہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت وصول ہونے والی درخواستوں کی قرعہ اندازی جمعرات کو ہوگی۔ مذہبی امور کی وزارت کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ ریگولر حج اسکیم کے تحت 66,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے اصرار پر اسپانسرشپ اسکیم کی آخری تاریخ رواں ماہ کی 31 تک بڑھا دی گئی ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے کہا ہے کہ اقلیتوں کو پاکستان میں مذہبی آزادی اور یکساں حقوق حاصل ہیں۔ وہ آج لاہور میں امریکہ اور کینیڈا کی سکھ برادری کے ایک وفد سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں معصوم شہریوں، خصوصاً خواتین اور بچوں کے خلاف مظالم انتہائی تکلیف دہ ہیں۔ اس موقع پر وفد کے رکن ڈاکٹر اشوک باورا نے کہا کہ لاہور میں حالیہ بین الاقوامی پنجابی کانفرنس پنجابی زبان کے فروغ کے لیے ایک بہترین کاوش تھی۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع پونچھ میں 3 بے گناہ کشمیری شہریوں کو حراست کے دوران شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے سفیر حسین محمد شوکت اور شبیر احمد کو بفلیاز علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران حراست میں لینے کے بعد شہید کیا۔ علاقے میں شہریوں کے دوران حراست قتل کے خلاف زبردست مظاہرے کیے گئے اور لوگوں نے انصاف کی فراہمی اور شہریوں کے قتل کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے متعلقہ اداروں کو ہدایت کی ہے کہ سیاحتی مقامات پر متوقع برفباری کے پیش نظر ہنگامی کنٹرول رومز قائم کیے جائیں۔
ادارے کے ترجمان کے مطابق یہ ہدایات سیاحتی علاقوں مری گلیات زیارت ناران کاغان چترال گلگت بلتستان آزاد جموں کشمیر میں خصوصی حفاظتی اقدامات یقینی بنانے کے لیے جاری کی گئیں۔ اسی طرح متعلقہ علاقوں میں سیاحوں کے تحفظ کے لیے معلوماتی مراکز کے قیام کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ قدرتی آفات سے بچاؤ کے قومی ادارے نے اہم علاقوں میں مقامی نمائندوں کی مدد سے بروقت رد عمل کو یقین بنانے کی بھی ہدایت کی۔ اس کے ساتھ ہی اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔